صفحہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 18 مکمل ہوئی تھی، 19 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا تذکرہ فرمایا، بالخصوص نضر بن حارث کا تذکرہ فرمایا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا تھا کہ جس عذاب کی آپ ہمیں خبریں سناتے ہو اس عذاب کو ہمارے پاس لیے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور وہ عذاب کیسے کیسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورتوں کو بیان فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عمومی حالت کو بیان کیا ہے کہ عام طور پر انسان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الانسان، بے شک انسان خلقہ پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا تھوڑے حوصلے والا، یعنی تنگ دل، بے صبرہ۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بے صبری کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ کیسے بے صبری کرتا ہے۔ وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا مسہ، جب پہنچتی ہے اس کو الشر، کوئی تکلیف، جزوعا، تو وہ جزا فضا کرتا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسان تھوڑے حوصلے والا پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرمایا انسان کی یہ حالت بہت بری حالت ہے، اس کو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تکلیف اور مصیبت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خیر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو جزوعا، وہ کیا کرتا ہے؟ جزا فضا کرتا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب مسہ، پہنچتی ہے اس کو الخیر، خیر، کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، منوعا، تو وہ بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا کرتے ہیں تو وہ بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے، مال کو اپنے پاس روک لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا،
اور فطرانہ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، تو مال کو اپنے پاس روک لیتا ہے، بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے، تو اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا المصلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلی لوگ جو ہیں، نمازی لوگ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا کہ الا المصلین، مگر نماز ادا کرنے والے، یعنی نماز ادا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، جب ان کو مال پہنچتا ہے تو وہ مال اپنے پاس روک نہیں لیتے۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اکثریت کن کی ہے؟ برے لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ نماز ادا کرنے والے۔ فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کرتے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، نمازی لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے اوصاف اور ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں ہم جو علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر دائمون، مداومت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی میں پابندی سے کام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لی یا عید کی نماز پڑھ لی یا نماز جنازہ پڑھ لی اور اس سے کام چلایا، نہیں، بلکہ ان کا کوئی دنیاوی کام بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، اور ان کا مال جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، ان کا مالی نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے، وہ اپنی دکانوں کو بند کرتے ہیں اور نماز باجماعت آ کر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر دائمون، پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں۔ والذین، اور دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ نمازیوں کی، فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہیں فی اموالہم، ان کے مالوں میں حق، حق، معلوم، مقرر ہے، معلوم ہے، یعنی ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ ہمیں اللہ نے ادا کیا ہے، اس میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے، وہ ہم نے دینا ہے۔ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں زمین سے جو فصل حاصل ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے اس سے عشر دینا ہے، وہ زکوٰۃ دینی ہے، فطرانہ دینا ہے، قربانی دینی ہے، یعنی ان کو پاس جو مال ہیں ان کو مال کے حق جو ہیں وہ معلوم ہیں، انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کے مالوں میں حق، حق، معلوم، معلوم ہے، مقرر ہے، کس کے لیے؟ للسائل، سائل کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ سائل کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ سائل ایسا آدمی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، تو وہ صاحب حیثیت کے پاس جائے اور اس سے جا کر یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تو میری مدد کر۔ یہ کیا ہے؟ سائل، مانگنے والا، کسی کے پاس جا اور اس کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر دیا۔ اس سے پیشہ ور سائل مراد نہیں ہے، پیشہ ور بھی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا پیشہ ور مانگنے والے جو ہیں ان کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اپنی عقل سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشہ ور ہے یا دوسرا ہے۔ تو فرمایا سائل وہ ہے جب اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ صاحب حیثیت کے پاس آئے اور اس سے آ کر کہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو میری مدد کر دے۔ تو نیک لوگ بھی سائل ہو سکتے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ والمحروم، اور محروم، محروم کسے کہتے ہیں؟ محروم وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، اس کے پاس وہ چیز نہ ہو تو وہ کسی کے پاس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ جا کر سوال نہیں کرتا، یعنی باضمیر اور خوددار انسان، کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ جب وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، کوئی سوال نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم خود تلاش کریں،
ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو باضمیر اور خوددار ہیں، کسی سے کچھ مانگنا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی حق ہمارے مال میں رکھا ہے کہ تم ان کو تلاش کر کے ان کی مدد ضرور کرو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے مالوں میں حق مقرر ہے، معلوم ہے، سائل کے لیے بھی، مانگنے والے کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے۔ والذین، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبی کیا بیان کی؟ والذین، اور وہ لوگ ہیں، یصدقون، جو تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین، قیامت کے دن کی۔ دین کا معنی بدلہ بھی ہے، بدلے کا دن، دین کا معنی جزا بھی ہے، جزا کا دن، اور دین کا معنی قیامت بھی ہے، حساب بھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے جزا کے دن کا۔ تو اس کو دین کو قیامت بھی کہہ سکتے ہیں، بدلے کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، جزا کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا اور وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم وہ، من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون، ڈرنے والے، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں کہ ہمارے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں پر بھی آ سکتا ہے، جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی آ سکتا ہے، جب ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ پیچھے نمازی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، نمازی کی خوبیاں۔ تو وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، بے خوف چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ نمازی لوگ کیسے لوگ ہیں، ان کی اور خوبی کیا ہے؟ جہنم سے بچنے والوں کی اور خوبی کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم وہ، لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں جہنم کے اندر لے جانے والی دو چیزیں بہت بڑی ہیں، ان میں ایک تو زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے وہ لوگ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں ان پر قابو پاؤں گا، ان کو ناجائز جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تمہاری زبان، دوسرا تمہاری شرمگاہ۔ اگر تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دیتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کریں گے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت، اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا، مگر، علی ازواجہم، اپنی بیویوں پر، او یا ما، ان پر جن کے ملکت مالک ہیں، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اجازت دی ہے، بیوی کے ساتھ شہوت پوری کی جا سکتی ہے۔ فرمایا او ما ملکت ایمانہم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہاری لوڑیاں۔ آج کل کے دور میں یہ نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں کیا تھا کہ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو ان کے بوڑھے لوگ، نوجوان لوگ، ان کی عورتیں، بچیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے، یعنی ان کے پاس قیدی بن کر آ جاتے، تو چار صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ ان قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے، یعنی جو ان کے قیدی بنے ہیں ان کو دے کر اپنے قیدیوں کو ان سے لے لیا جائے، چھڑا لیا جائے۔ اور دوسری صورت کیا تھی کہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری صورت کیا کہ فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیا جائے۔ اور چوتھی صورت کیا تھی؟ اگر مرد ہیں تو ان کو غلام بنا لیا جائے، عورتیں ہیں تو ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اور ایسے نہیں بنتے تھے، یہ سپہ سالار جو ہے ان کے پاس جاتے، اور سپہ سالار اپنے دائیں ہاتھ سے کسی
مجاہد کو جو دیتا وہ اس کا ہو جاتا، یعنی سپہ سالار بھی دائیں ہاتھ سے دیتا اور جو لینے والا ہے وہ بھی دائیں ہاتھ سے لے لیتا، تو پھر یہ چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی۔ تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں ملک یمین، یعنی دائیں ہاتھ کا مالک، یعنی وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ اگر وہ عورتیں ہیں تو وہ تمہاری لونڈیاں ہیں، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا علی ازواجہم، پیچھے بیان کیا، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا اس سے، کس کو؟ اپنی بیویوں کو اور لونڈیوں کو، فرمایا مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ غیر ملومین، ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، ان پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرتا ہے یا لونڈی کے ساتھ شہوت پوری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، ایسے لوگوں پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ ملامت کن لوگوں پر ہے؟ وہ جو اپنی شرمگاہوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کو ناجائز جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ان پر ملامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پس وہ شخص جس نے تلاش کی، وراء ذالک، اس کے سوا کوئی صورت، یعنی جن صورتوں کی اللہ نے اجازت دی ہے ان کے سوا کسی اور صورت کو اختیار کر لیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، ہم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، وہ حدود اللہ کو پھلانگنے والے لوگ ہیں، اور جو حدود اللہ کو پھلانگتے ہیں، وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں ضرور آئیں گے، اللہ کی گرفت سے وہ لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی صفت بیان کی، ان کی خوبی بیان کی، یہ الا المصلین کی، کہ والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم وہ، لاماناتہم، اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، رعایت کرنے والے ہیں۔ امانتوں کی اور وعدوں کی، یہ کیا ہے؟ امانتیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو ہمارا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جو مال دیا تھا اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ ایسے ہی ہمارے پاس اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت ہے، ہم نے اس کی اچھی تربیت کی یا نہیں کی، ہم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کوئی عقل مند انسان ہے تو اس کے پاس مشورہ جو ہے وہ امانت ہے، اس کے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو اچھا مشورہ دیا یا برا دیا ہے، اگر برا دیا ہے تو ایسا کیوں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ امانتیں ہیں، اور وہ اپنی امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کو اچھے مشورے دیتے ہیں، وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو بھی اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ان کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو مخلوق کے ساتھ وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ نمازی لوگ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بشہاداتہم، اپنی شہادتوں پر، قائمون، قائم رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی کو گواہی دینی پڑ جائے، اول تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، سچی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کو راستے سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو طاقت والے ہیں تو وہ جا کر گواہی دے سکتے ہیں، طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایسا کام کر لیتے ہیں، وہ گواہی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں ہی اتنی ملتی ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو گواہی دینے کے لیے وہاں پر پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ راستے سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو شروع کیا تو ابتدا کس سے فرمائی؟ الذین ہم علی صلاتہم
دائمون نماز سے، کہ وہ اپنی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی دنیاوی نفع نقصان کو نہیں دیکھتے، دکان بند کرتے ہیں اور مسجد میں پہنچ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، چاہے دنیاوی نقصان ان کا کیوں نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بھی کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں بھی یہی فرما رہے ہیں ان کی خوبیوں کو بیان کر کے، یعنی ابتدا بھی نماز سے اور آخر میں جو خوبی بیان کی وہ بھی نماز کی، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جتنی بھی خوبیاں بیان کی، اللہ نے ارشاد فرمایا اولئکا، ان پر قائم رہنے والے لوگ جو ہیں، فرمایا اولئکا یہی لوگ ہیں فی جناتن باغوں میں ہوں گے، یہی لوگ باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، مکرمون ان کی عزت کی جائے گی، یعنی یہ لوگ جن کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کے وارث یہی لوگ ہوں گے، نماز ادا کرنے والے، اپنے مالوں کے حقوق کو ادا کرنے والے، اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے، شہادتوں پر قائم رہنے والے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے وارث لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اچھے لوگوں کی بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرنے کی، ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی، ایسی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے میرے پروردگار حقیقی معنوں میں ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دیں۔ یا الہ العالمین اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اے میرے پروردگار اپنے بھی اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اقوال، افعال، اعمال، احادیث کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ شیطان کی چالوں اور اس کے جالوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہسپتالوں میں زیر علاج لوگوں کے علاج معالجوں میں سہولتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولادیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہم والدین کو اپنی اولادوں کی صحیح دینی، اسلامی اور اصلاحی تربیت کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہماری اس مسجد کے یا ہمارے مدرسے کے جو معاونین ہیں، اے میرے پروردگار ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے پروردگار بالخصوص مرزا اشرف صاحب جو کہ سیف اللہ نوری کے دربار کے پاس رہتے ہیں، یا اللہ انہوں نے مدرسے کے لیے سریہ دیا، کافی مقدار میں دیا، اور ہماری جامع مسجد کے لیے دروازوں کے لیے رقم دی۔ اے میرے پروردگار ان کا اس مسجد کے لیے یا ہمارے مدرسے کے لیے یا الہ العالمین انہوں نے جو مالی معاونت مسجد کے ساتھ کی ہے، یا اللہ مدرسے کے ساتھ کی ہے، اے میرے پروردگار ان کا دل کھول کر آپ کی راہ میں خرچ کرنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا الہ العالمین ان کے گھر، ان کے مال، عزت، آبرو، ان کی جان کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ ان کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کا یہ رقم دینا ان کے لیے ایصال ثواب بنا دیجیے۔ یا الہ العالمین اے میرے پروردگار ان کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین
ان کا آپ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا یا اللہ آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے یا الہ العالمین۔ اور بھی جتنے بھی معاونین ہیں، ہمارے گاؤں کے حاجی رفیق صاحب، اے پروردگار انہوں نے مسجد کی خدمت کی، یا الہ العالمین ان کے گھر بار عزت آبرو میں برکت پیدا فرما دیجیے، یا الہ العالمین ان کو حقیقی خوشیاں عطا فرما دیجیے، یا الہ العالمین ان کے مال میں برکت پیدا فرما دیجیے، یا الہ العالمین ان کو ان کے گھر میں خوشیاں عطا فرما دیجیے، یا الہ العالمین ان کا آپ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں آپ قبول و منظور فرما لیجیے، یا الہ العالمین اور بھی جتنے بھی معاونین ہیں یا اللہ مدرسے کی خدمت کرتے ہیں یا مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو کچھ وہ آپ سے مانگنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کی خواہشات کو، ان کے تمام نیک مقاصد کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے، یا الہ العالمین ہر قسم کی آفات سے، تکالیف سے، بلیات سے ان کی حفاظت فرما لیجیے، ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں ان کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم